کل مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ جب کسی کافر کا تہوار، خاص کر جو بارش میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تو لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہ فلاں کا پانی ہے، یعنی جو بارش برس رہی ہے وہ ان تہواروں کی وجہ سے برس رہی ہے، جبکہ بارش پر صرف اللہ کا حکم چلتا ہے۔ تو ہم کس طرح سے اتنا بڑا گناہ کما رہے ہیں؟ بخاری مسلم کی روایت ہے جس کے راوی زید ابن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ حدیبیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو صبح کی نماز پڑھائی اور اس رات بارش ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف پلٹے اور آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو اللہ اس وقت کیا فرماتا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہترین جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض اس میں سے ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، یعنی اللہ کا سیدھا سیدھا انکار کر دیا۔ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل و کرم سے بارش ہوئی، وہ تو مجھ پر ایمان لایا، اور ستاروں کا اس نے انکار کیا۔ اہل عرب میں بعض قبائل ایسے تھے جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی ہے، یا فلاں ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے یہ بارش ہو رہی ہے، یعنی وہ سیدھا سیدھا اللہ کا انکار کرتے تھے اور ستاروں پر ایمان لاتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہو گیا تھا کہ بارش انہی کی وجہ سے برستی ہے۔ نعوذ باللہ، ان ستاروں کا بھی اس بارش برسانے پر اللہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ دخل ہے، عمل ہے، وہ یہ سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ لقمان، سورہ نمبر 21، پارہ نمبر 21، آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے، وہی بارش کو اتارتا ہے۔ دیکھیے اس میں واضح ہو گیا کہ بارش نازل کرنا اللہ کے حکم سے ہے، نہ کہ کسی پیر فقیر یا کسی مذہب کے تہواروں کی وجہ سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے، یعنی جو اولاد آنے والی ہے وہ نیک ہوگی یا بد، یہ اللہ کے علم میں ہے، اور کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائے گا۔ دیکھیے جہاں بھی قرآن مجید میں کمائی کا ذکر آیا ہے، اس کے معنی نیکی اور بدی کے ہے، جو کہ انسان خود کماتا ہے۔ باقی مال کا کمانا یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بڑھاتا ہے۔ اور فرمایا کہ کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ وہ کس زمین پر مرے گی، یعنی یہ تمام غیبی باتیں ہیں جو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اللہ کو آنے والی باتوں کا علم ہے، اللہ کے پاس غیب کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرنے والا ہے اور آگے جا کے کیا کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے علم قدیم، علم غیب کی بنا پر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، اور کائنات کے ذرے ذرے کا اللہ مالک ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی نے پیدا کیا ہر چیز کو، وہی ہمارا خالق ہے اور وہی ہمارا مددگار ہے۔ رزق دینا، پانی دینا اس کا کام ہے، ہاں ذریعہ بنا رکھا ہے کہ تم محنت کرو، پھل میں دوں گا۔ اس لیے کبھی کسی دنیاوی مخلوق کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے۔ جو چیز اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اسے کسی مخلوق کی طرف منسوب نہ کرے، جانے انجانے میں بھی نہیں۔ توحید کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ، نہ اس کی ذات کے ساتھ اور نہ ہی اس کی صفات کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اللہ کو دل سے ایک مانے، واللہ احد، وہ اللہ تنہا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی اور انسان کو اپنے لیے بنایا، اور قرآن جیسی اتنی عظیم کتاب ہماری رہنمائی کے لیے اتاری، جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اس لیے اپنا تعلق اس کتاب سے مضبوط کرے۔ اور ایک اہم بات جو میں بتاتی چلوں گی کہ ہمارا وقت جو ہے وہ سب سے قیمتی چیز ہے، اگر وہ چلے گیا تو لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایک بار صحت گئی پھر دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہے، دولت گئی دوبارہ مل سکتی ہے، دنیا کی ہر شے کمائی جا سکتی ہے، مگر وقت صرف ایسی قیمتی شے ہے جسے ہم کسی بھی قیمت پر نہیں کما سکتے۔ اس انمول شے کی قدر کریں اور فرصت کے اوقات
بلکہ میں تو کہوں گی کہ وقت نکالے اپنا اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے. اتنا تو سیکھے قرآن کہ ہم خود سے اسے سمجھ کر پڑھ سکے. کیونکہ جب ہم قرآن ترجمے سے پڑھتے ہیں جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا جو قرآن کے نیچے جو درج ہوتا ہے تو ہم وہ مترجم کی نظروں سے پڑھتے ہیں, یعنی اس عالم کی نظر سے پڑھتے ہیں جس نے اسے لکھا ہے. اور جب ہم خود سے ترجمہ سیکھ کر اسے پڑھیں گے تو اپنی خود کی آنکھوں سے پڑھیں گے تو وہ سیدھا ہمارے دل پر اثر کرے گی اور قرآن کے نزول ہونے کا مقصد ہماری سمجھ میں آ جائے گا. اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ ہم قرآن نہیں سیکھ سکتے. قرآن تو وہ کتاب ہے کہ اللہ نے بندوں کے لیے اس کو آسان کر دی ہے. جب اتاری ہی ہماری رہنمائی کے لیے تو پھر کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا سیکھے, پھر اس کا ترجمہ سیکھیں, اتنی عربی سیکھے کہ خود اپنی آنکھوں سے قرآن کو پڑھ سکے. جیسے دنیا میں کئی زبانیں سیکھی نا جو نہیں ہم جانتے تھے, دھیرے دھیرے ہمیں آ گئی. انشاءاللہ یہ عربی زبان بھی ہمیں آ جائے گی اگر ہم کوشش کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.